خطبہ جمعۃ المبارک صلہ رحمی کے حوالے سے ہے۔ ایک اسلامی خاندان کے استحکام اور آسودگی خوشحالی کے لحاظ سے صلہ رحمی کا کیا کردار ہے اور دنیا اور آخرت میں صلہ رحمی کے فوائد ثمرات کیا ہیں اور صلہ رحمی کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے، یہ آج کی گفتگو کے مرکزی سوالات ہیں۔ صلہ رحمی اس کا معنی ہے رشتہ داروں کو جوڑے رکھنا، ملا کے رکھنا۔ صلہ وصل یصل صلۃً یا وصلاً، ملانا، جوڑنا۔ رحم یہ اس مخصوص شکم مادر کے حصے کو کہا جاتا ہے جہاں ایک انسان دنیا میں آنے سے پہلے 9 ماہ یا کم و بیش عرصہ گزارتا ہے۔ رحم جسے کہتے ہیں، جو انسان کی پرداخت، اس کی ولادت کا ایک محفوظ مقام اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس سے مراد وہ رشتہ داری ہے، وہ قرابت ہے جو اس رشتے کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ رشتہ داری خواہ دودھ کے ذریعے ہو، خون کے ذریعے ہو، وہ رشتہ داری بڑی اہم ہے اور اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور جو خاندان کا تصور ہے اسلام میں، اس کے استحکام اور اس کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صلہ رحمی کا مفہوم سمجھا جائے اور اس کی جو اہمیت ہے اور کتاب و سنت میں جو اس کی ضرورت بیان ہوئی ہے، اس کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جس کی متعدد سلبیات ہیں، ایجابیات بھی ہیں، محاسن بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ خامیوں میں سے ایک اس وقت جو ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن جو اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جنگوں کے ذریعے مغلوب کر لیں گے، اب ان کی پلان اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس انداز میں ٹارگٹ کیا جائے ان کو احساس بھی نہ ہو۔ اور الغزو الفکری ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہے کہ مسلمانوں کے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کی ذہن سازی اس انداز میں کی جائے کہ وہ نام کے مسلمان رہیں اور کام کے مسلمان نہ ہوں۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی زندگی کے اہداف، ان کی تگ و دو، بود و باش، رہن سہن کہیں سے پتہ نہ چل سکے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ اور دشمن اس حوالے سے بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے اور مزید ہو رہا ہے۔ اس کا ایک اہم ٹارگٹ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے خاندانوں کی روایات ہیں اس کو تتر بتر کر دیا جائے اور مسلمان اپنے خاندان کے لحاظ سے خلفشار انتشار کا شکار ہوں، آپس میں حسد، بغض، کینے پیدا ہوں، اور جب خاندان کمزور ہوگا تو مسلم سوسائٹی کمزور ہوگی۔
تو جہاں مسلم سوسائٹی کمزور ہوگی وہاں پھر قومی، ملی، اجتماعی، سیاسی، معاشی طور پر مسلمان من حیث القوم کمزور ہو جائیں گے۔ آج کل کراس جینڈر کی اصطلاح بھی متعارف ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات اس ملک کے ایوان بالا میں اس قسم کے بل پیش ہو رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں، اور جو فطرت اور انسانی مسلمات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کس قدر گھٹیا یہ ذہن ہے، یہ سوچ ہے کہ اگر لڑکا چاہے کہ میں لڑکی بن جاؤں اسے آزادی دی جائے، لڑکی چاہے کہ میں لڑکا بن جاؤں اسے اختیار ہونا چاہیے۔ یہ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور بیرون ممالک ایک سروے کے مطابق ہر تیسرا چوتھا بچہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اس کی جنس کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہ حیوانیت ہے، اور انسانیت کی جو فطرتی حقائق ہیں، جو اصول ہیں، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سے انسانیت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بہرکیف ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ ہم نے اپنے خاندان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے بیرونی اور اندرونی یلغاروں سے، شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے۔ اسلام میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ خاندان اسودہ ہوگا، خوشحال ہوگا، ایمانی، اخلاقی، روحانی، معاشی طور پر سٹرانگ ہوگا، اس کے اثرات پورے معاشرے میں پڑتے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں، اگر خاندان میں انحطاط ہے، زوال ہے، ایمانی، اخلاقی، روحانی اقدار نہیں ہیں، تو پھر وہ خاندان غیر مطمئن ہوگا، وہاں خودکشیوں کا عمل ہوگا، طلاق خلا کے واقعات ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوں گے، قتل و غارت ہوگا۔ اسلام خاندان کو ایک ایسی یونٹ میں دیکھنا چاہتا ہے جس میں پیار ہو، محبت ہو، احترام ہو، شفقت ہو۔ یہ کیسے ہو، اس کے بارے متعدد تعلیمات ہیں۔ ان میں سے ایک اہم صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ملا کر رکھا جائے، جوڑ کر رکھا جائے، بالخصوص وہ رشتہ دار جو اپنی غلط رویوں کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے، سوء ظن کی وجہ سے، یا ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے ہم سے دور ہیں، ان کو ملا کے رکھنا، ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک شخص کسی کو جواب دیتا ہے اس کے حسن اخلاق کا، یہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جو کسی کے منفی رویے کا جواب دیتا ہے مثبت انداز میں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور یہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کے ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک محبوب عمل ہے، اور تاریخ انسانیت اس بات پر شاہد ہے، بالخصوص اسلامی تاریخ، کہ جہاں بھی صلہ رحمی کو وقعت دی گئی، اسے اہمیت دی گئی، تو وہاں کے خاندان اسودہ ہوئے، اور ترقی یافتہ خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينشأ له فی اثره فلیصل رحمه۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو،
تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اب اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے۔ صلہ رحمی کرنے پر دو بشارتیں ہیں، دو حقیقتوں سے اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رزق میں فراوانی اور عمر میں اضافہ۔ اب دیکھ لیں دنیا میں وہ کون سا ذی شعور انسان ہے جو ان دونوں نعمتوں کی تمنا اور طلب نہیں رکھتا ہو۔ ہر انسان جو خون گوشت کا مرکہ ہے، اس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ معدہ لگا ہوا ہے، اور بالخصوص وہ انسان جو زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں بھی اضافہ ہو اور میری عمر میں بھی اضافہ ہو۔ تو رزق اور عمر میں جو اضافہ ہے، جس طرح اس کے ظاہری اسباب ہیں، مادی وسائل ہیں، اسی طرح اس کے لیے ایمانی، روحانی، ربانی وسائل بھی ہیں۔ ان میں سے یہ دو وسائل ہیں کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، بشرطے کہ وہ صلہ رحمی کر رہا ہو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے کہ اس کی کتنی عمر ہے، کتنا رزق ہے، تو پھر یہ صلہ رحمی کا بیچ میں کیا عمل دخل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جس طرح تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ انسان محنت کرے گا اور اپنی عقل اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں رہے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر ڈل ہوگا، سست ہوگا اور نااہلی کا شکار ہوگا تو اس کے رزق میں کمی ہوگی۔ یہ ظاہری اسباب ہے۔ اسی طرح تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا، یہ ایک روحانی سبب ہے، تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب اگلی بات، اضافے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کی تشریحات مختلف انداز میں کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حقیقی طور پر اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو 50 سال ہوگی۔ اسی طرح اس کے تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اسے اتنا رزق ملے گا، نہیں کرے گا تو اتنا ملے گا، کم ہو جائے گا۔ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کریں گے تو جنت میں جائیں گے، کفر، شرک، بغاوت، نافرمانی کے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح صلہ رحمی کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد برکت ہے۔ انسان کے رزق اور اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اس نے کام 60 سال کی عمر میں کرنے ہوتے ہیں، اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے، وہ 40-50 سال کی عمر میں کر جاتا ہے۔ اسی طرح جو اس نے اپنا ہدف، ٹارگٹ 1 لاکھ روپے سے حاصل کرنا ہوتا ہے، صلہ رحمی کی برکت سے وہ 50,000 میں ٹارگٹ اپنا حاصل کر لیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نیک نامی ہوتی ہے، اس کے اعمال صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ جو وہ اچھائیاں کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ وہ کام اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ پیچھے علم چھوڑ جاتا ہے اور کسی کی مدد کر جاتا ہے، صدقہ جاریہ کا کوئی بھی کام کر جاتا ہے، تو جب تک اس کے صدقہ جاریہ کے کام سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اس کا تذکرہ خیر رہے گا۔ یہ بھی ایک برکت کا پہلو ہے۔ بہرکیف کوئی بھی مفہوم ہو،
حدیث کا مدعا یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے ہمیں دنیا میں آخرت میں اللہ کی طرف سے برکات رحمتیں حاصل ہوں گی. اور یہ حدیث دنیا کی 2 نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، عمر میں اضافہ اور رزق میں اضافہ. اور بہت سے واقعات ہیں، مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی دعائیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں. بعض علماء نفسیات نے لوگوں سے یہ تجربے کروائے ہیں. ایک آدمی جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لا علاج ہو چکا تھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب چند دن کا مہمان ہے. وہ کسی حکیم دانا آدمی کے پاس آیا کہ دنیا میں سب کچھ ہے مگر اب خدشہ ہے، اندیشہ ہے، کس وقت عزرائیل آ جائے اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، مجھے کچھ علاج بتائیے. وہ بیرون ملک رہتا تھا. اس کو مشورہ دیا گیا کہ آپ فوراً اپنے ان رشتہ داروں کے پاس جا کر چند دن گزاریں جن کو تم بھول چکے ہو، ان کی غربت کی وجہ سے ان کا سٹیٹس لو ہے، تم نے ان کو نظر انداز کیا. جاؤ ان کے پاس کچھ دن گزار کر میرے پاس آؤ. اس نے ایسے کیا. 8-10 دن وہ اپنے گاؤں میں آیا. پرانے رشتہ داروں سے اس کا ایک تعلق پیدا ہوا، اسے ایک ذہنی قلبی آسودگی حاصل ہوئی. ان کی دعائیں لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی. صحت مند ہو کر وہ واپس گیا تو وہ دانا حکیم بھی حیران پریشان، اور اسے اپنی اس بات پر یقین ہو گیا کہ واقعتاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ درست ہے، وہ صحیح ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے. ایک اور بات کہ اس میں حکمت اور اس میں سر کیا ہے، راز کیا ہے. اہل علم نے لکھا ہے چونکہ صلہ رحمی کرنے والا یا تو اپنے مال کے ذریعے حسن سلوک کرتا ہے یا پھر اپنے اوقات سے، زندگی کے کچھ لمحات وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارتا ہے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے. تو جو اس نے اپنی مصروف ترین زندگی کا کچھ حصہ رشتہ داروں کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے. اسی طرح اگر کسی نے اپنا مال رشتہ داروں کو دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں رشتہ داری سے. اور صلہ رحمی یہی ہے کہ جو انسان قطع تعلقی کر رہا ہے آپ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں، اس کے ساتھ جڑتے رہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں، اور ایک صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن آگے سے منفی رویہ ملتا ہے، وہ مجھے میرے حسن سلوک کا جواب نہیں دیتا. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، تیری حالت ایسے ہی ہے، تو پھر تو گویا کہ ان رشتہ داروں کے منہ پہ راکھ رکھ رہا ہے. اور جب تک یہ کیفیت رہے گی اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا، اللہ کی طرف سے تجھے مدد ملتی رہے گی. وہ اگر آپ سے نہیں ملتے، آپ ملتے رہو، اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی. اور آخری بات اس حوالے سے کہ اگر ایسی کیفیت ہو، ایسی حالت ہو کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کا دین، اخلاق، اس میں فساد بگاڑ کا اندیشہ ہو، پھر اس وقت اجازت ہے کہ انسان ذرا فاصلے پہ رہے. ہاں پھر بھی وہ انڈائریکٹلی بالواسطہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں
کہ کوئی اس میں بہت دیندار طبقے کے لوگ ہیں، کوئی اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو جو صاحب دین، صاحب اخلاق اپنے بچوں کو ان کے اثرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے گھر نہیں بھیجتے، نہ ان کو بلاتے ہیں۔ اگر یہ چیز ایسے ہی ہے کہ دین اور اخلاق کے تحفظ کی خاطر، تو پھر اس میں گنجائش ہے کہ آپ ان سے فاصلے پہ رہیں، البتہ انڈائریکٹلی بالواسطہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں، اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے حسن سلوک سے اس کا دل بدل جائے، یہ اللہ کے قریب آ جائے۔ دیکھیں معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، کوئی 100% پارسا نہیں ہے، کوئی 100% گناہ گار نہیں ہے، کسی میں نیکی کا لیول زیادہ ہے، کسی میں برائی کا لیول زیادہ ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے حسن سلوک سے، ہمارے تعامل سے نیکی کے لیول کو اپ کیا جائے اور برائی کے لیول کو ڈاؤن کیا جائے۔ یہ جب نیت ہوگی، جذبہ ہوگا، انشاءاللہ صلہ رحمی کرنے میں حلاوت، لذت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلہ رحمی ایک ایسا عمل خیر ہے جس کی تائید قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہے، احادیث میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ صلہ رحمی کا الٹ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی رشتہ داروں کو توڑنا، بالخصوص بغیر کسی شرعی عذر کے کسی رشتہ دار کو اپنے گھر نہ آنے دینا، اس کے گھر نہ جانا، کوئی شرعی سبب بھی نہیں ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو للہیت کے لیے اخلاص کے ساتھ، وفا کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بدبختوں میں نہ کرے جن کو ان کے رشتہ دار بد دعائیں دیتے ہیں قطع رحمی کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔